ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ آئیے چند نعتیہ اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی جناب میں
یہ مہک لہک تھی جناب کی کہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ، وہ نبی محمد مصطفیٰ کہ جو سوئے عرش علا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ کہ جو سوئے عرش علا گئے، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چوں چرا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چوں چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، ہو درود ان پر ہزار بار، ہو درود ان پر ہزار بار، میرے رہنما میرے ناخدا، میرا پار بیڑا لگا گئے، میری ڈوبی کشتی ترا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہاں کا سارا ماحول خوشبودار ہو جایا کرتا ہے، دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور مسام جاں معطر ہو جایا کرتے ہیں، اور دماغ اور ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں سما جایا کرتی ہے، اور یہی ایک عاشق رسول کی پہچان ہے، یہی ایک محبت کرنے والی کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہے۔ کسی نے مجنوں سے پوچھا، کسی نے مجنوں سے پوچھا، کدام شہر بہتر است، یعنی کون سا شہر تیرے لیے بہتر ہے، کدام شہر کی بہتر است، تو مجنوں نے کہا درا کہ دروے دل برست، مجنوں نے جواب دیا آ شہرے کے دروے دل برست، یعنی وہ شہر میرے لیے بہتر ہے جس میں میرا دلبر رہتا ہے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ تو محبت کرنے والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر بات سے محبت کرتے ہیں، ان کے شہر سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر اداؤں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اور جب کوئی بات میں اپنی دم پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو انسان کا مزاج ہے کہ اپنی بات میں دم کو پیدا کرنے کے لیے اپنے محبوب کی قسم یاد کرتا ہے، کہتا ہے نا میری ماں کی قسم، میرے والد کی قسم، میرے بچے کی قسم، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اس لیے اپنی بات کو مؤقت بنانے کے لیے، اپنی بات میں دم پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے محبوبوں کی قسم کھاتا ہے۔ یہ مزاج انسانی ہے۔ ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر سنا، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے کھائی شہا
تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے شہر کی قسم بھی یاد فرماتا ہے، ان کے کلام کی قسم بھی یاد فرماتا ہے، اور ان کی زندگی کی قسم بھی یاد فرماتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ تو آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائی، آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائی، اور ایک جگہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری زندگی کی قسم یہ بڑے نشے میں بھٹک رہے تھے۔ یہاں اپنے محبوب کے عمر پاک کی قسم کو یاد فرمایا، اور متعدد مقامات پر اپنے محبوب کے فرمان کی قسم کو یاد فرمایا ہے، وقول رسولہ، اور رسول کے فرمان کی قسم۔ تو میرے رب عز و جل نے اپنی محبت اپنے محبوب سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر متعدد طریقوں سے اظہار فرمایا ہے، تو محبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ قسم یاد فرمانا ہے، تو اپنے محبوب کی قسم کو یاد فرما کر بھی قرآن کریم نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ کیا ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم کی یاد ہے۔ ایک عاشق جو ہوتا ہے اپنے محبوب کے تذکرے کو بار بار کر کے اپنے دل کو جلا بخشتا ہے، تو سیرت مبارکہ کی مختلف گوشوں کے جو مقامات ہیں ہم ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اپنے آقا کی محبت کی جو آگ لگی ہوئی ہے، عشق کی جو آگ لگی ہوئی ہے، اس عشق میں کچھ سکون میسر آ جائے۔ کیونکہ جب کسی کا عشق ستاتا ہے، کسی کی محبت ستاتی ہے، تو اس کا تذکرہ کرنا ہی اس پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب کی محبت میں آپ پریشان ہو، آپ کا دل کھچا کھچا جاتا ہو، اداسی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنانے لگ جائیے، آپ کا تذکرہ کرنے لگ جائیے، آپ کے دلوں کو ایک سکون مل جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دل بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس میں کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، اور حقیقت اگر جانو تو دل وہی دل ہے جس میں اللہ کے محبوب کی سچی محبت ہو، ورنہ وہ دل ہی دل نہیں ہے جس میں ان کی محبت نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل، دل کی ڈیفینیشن، دل کی تعریف، دل اس کو سمجھ رہے ہو جو تمہارے سینے میں ہے اور جو تمہاری سانسوں کو چلا رہا ہے، تمہاری خون کی رفتار کو دوڑا رہا ہے، کیا دل اس کو سمجھتے ہو؟ عاشق کی زبان سے دل کی ڈیفینیشن دیکھیے، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد یقیناً امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک بہترین اکسیر ہے جس سے بیماریوں کو شفا ملتی ہے اور درد کے ماروں کے درد کا درما ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ سماعت کر رہے ہیں، آئیے چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ متعدد مرتبہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی لق و دق صحرا کا نام ہے، جگہ جگہ پہاڑ، چٹانیں، ہموار زمین جہاں کھیتی باڑی ہو سکے، یہ عرب میں بہت کم ہے۔
زیادہ تر وہاں پر پہاڑ ہیں یا ریگستان ہے کہ جہاں پر کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے متعدد مرتبہ یہ بات بتائی کہ جہاں کھیتی باڑی تھی تو وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو وہاں لوگ بڑی غربت کا سامنا کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی برکت سے اہل مکہ کو عرب کی غریبی ہونے کے باوجود مالدار بنا رکھا تھا. اہل مکہ اس زمانے میں بھی مالدار تھے، اہل ثروت تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بزنس مین تھے، وہ تاجر تھے. ان کے علاقے میں کھیتیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کر دیا تھا، تجارت کا میلان پیدا کر دیا تھا. اسی تجارت کے میلان کی وجہ سے وہ کبھی ملک شام جایا کرتے تھے، کبھی ملک یمن جایا کرتے تھے. ورنہ کاروبار کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، جب تک دل میں باہر جانے کا شوق پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے. ایک آدمی اپنی چھوٹی سی دکان لے کر بھی گزر اوقات کر لیتا ہے اور غریبی کے دنوں میں صبر بھی کر لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سست ہو کر بیٹھا رہتا ہے، دوسروں کی جیبوں کا انتظار کرتا ہے. تو یہ ترقی کے راستوں کو مسدود کرنے والی، بند کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی برکت سے اہل مکہ کے دلوں کے اندر تجارت کا میلان پیدا کیا تھا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کے میلان کی وجہ سے، ان کے میلان کی وجہ سے سردی اور گرمی کی کوچ میں، کوچ کہتے ہیں قافلے کو، کوچ کہتے ہیں تجارت کے قافلے جب روانہ ہو، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور گرمی کے تجارتی قافلوں میں ان کے دل کو مائل کر دیا تھا، اس لیے وہ کاروبار بھی کرتے تھے. ایکسپورٹ کا کاروبار وہ لوگ کیا کرتے تھے. مشرق یعنی ہندوستان سے گرم مسالے وغیرہ یمن کی بندرگاہوں پر جاتے، تو اہل مکہ سردی کے دنوں میں یمن میں جاتے اور یمن کی بندرگاہوں سے گرم مسالے خرید کر مکہ لاتے، اور گرمی کے دنوں میں ملک شام جاتے اور ان گرم مسالوں کو ملک شام میں بیچ کر آیا کرتے تھے، اور ملک شام کی پیداواروں کو وہاں سے خریدتے اور مکہ لاتے. پھر گرمی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں یمن جاتے اور اسے بیچ دیا کرتے تھے. یہ اہل عرب کے دو تجارتی قافلے، اہل مکہ کے دو تجارتی قافلے تھے جو ایک بڑی مالیت پر مشتمل ہوا کرتے تھے. یعنی اچھا خاصا سرمایہ ان تجارتی قافلوں میں ہوا کرتا تھا. آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا تجارتی قافلہ کتنی مالیت کا ہوتا تھا. ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو قافلہ تجارت کا لے کر ملک شام گئے تھے اور ملک شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے، اور جس کا محاصرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تاکہ ابو سفیان کے اس قافلے کا گھراؤ کر کے قریش کی وہ طاقت، مالی طاقت جس کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں، تو ان کی اس طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ مکہ پہنچ کر وہ اسلام کو ختم کرنے میں اس طاقت کا استعمال نہ کرے. اس تجارتی قافلے کی مالیت 40,000 سونے کی اشرفیاں تھیں. اس زمانے کا 40,000 سونے کی اشرفیاں آج کے زمانے میں اگر اس کا حساب کیا جائے تو کروڑوں روپے کی مالیت کا وہ تجارتی قافلہ تھا.
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں کروڑ ہاں کروڑ کا بزنس کرتے تھے، اور یہ سب برکت تھی اللہ کے محبوب کی، یہ سب برکت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے مولا ایسا کرم فرما دے کہ اس غیر ذی زرع وادی کے اندر جہاں نہ کوئی پھل اگتا ہے، نہ اناج اگتا ہے، نہ کسی قسم کی کھیتی اگتی ہے، ایسا کرم فرما کہ دنیا کے ہر قسم کا پھل یہاں پر آ جائے۔ تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ سفر کرنے کے اتنے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود وہاں ہر قسم کی چیزوں کی جو ہے بھرمار تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جن حضرات کو اس کا اللہ نے سعادت عطا فرمائی، وہ جا کر کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کیلا وہاں پر کھایا کہ کبھی زندگی میں ایسا کیلا نہیں دیکھا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جبکہ کیلے وہاں پیدا نہیں ہوتے، کیلے تو ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہترین کوالٹی کا کیلا، بہترین کوالٹی کا سیب، بہترین کوالٹی کا سنترا آپ کو مکہ مکرمہ کے بازاروں میں کھانے کو ملے گا، حالانکہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں پیداوار زیادہ تر ہندوستان یا اس کے دیگر علاقوں کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جہاں بعض لوگوں میں غریبی تھی تو بعض لوگوں میں بہت مالداری تھی، بڑے بڑے تاجر تھے اور بڑا بڑا کاروبار سال میں 2 مرتبہ وہ کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مالداروں میں سر فہرست جن کا نام آتا تھا ان میں ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کثیر مال عطا فرمایا تھا، اور آپ کی مالداری کا اندازہ اس سے لگا لے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جتنا مال تجارتی قافلے میں سارے مکہ کے لوگوں کا ہوتا اتنا تنہا حضرت ام المومنین کا ہوا کرتا تھا۔ آپ بیوہ تھی، 2 مرتبہ آپ کے نکاح ہو چکے تھے، شوہروں کے انتقال ہو چکے تھے، اور کثرت سے آپ کے پاس مال تھا، اس لیے آپ خود تو تجارت نہیں کرتی تھی، لیکن عقد مضاربت کے طور پر آپ لوگوں سے تجارت کروایا کرتی تھی۔ ان کا مال کبھی ملک شام جاتا، کبھی ملک یمن جاتا، اور ان کے کاروبار کرنے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ کہ وہ جن سے اپنا کاروبار کراتی انہیں اپنا امپلائیز رکھ لیتی، اجیر رکھ لیتی، اور پھر ان اجیروں کو، ان ملازموں کو نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی اجرت دے دیا کرتی تھی، اور جتنا نفع ہوتا وہ حضرت ام المومنین کا ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ عقد مضاربت کے طور پر ان کے مال تجارت کو لے جانے والوں سے عقد کیا کرتی تھی۔ عقد مضاربت یعنی انویسٹر مال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا، اور مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر دوسرے لوگ ہوتے، ان کا کوئی مال نہیں ہوتا۔ ان کا کام یہ ہوتا کہ ان کے مال کو شام میں یا یمن میں جہاں بھی قافلے جاتے ہو وہاں لے جائے، بیچے، اور جو بھی نفع ہو پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ ان سے نفع طے کر لیا کرتی تھی کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ میں کام کرنے والوں کو دوں گی۔ اگر نفع ہوتا تو وہ مضارب کو ملتا، ورکنگ پارٹنر کو ملتا، اور اگر نقصان ہوتا تو وہ سارا نقصان ام المومنین کا ہوا کرتا تھا۔ آپ کی تجارت کا یہ انداز تھا، تجارت کا یہ طریقہ تھا۔ عقد مضاربت اہل مکہ بڑی شوق و ذوق سے کیا کرتے تھے، جس کو آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں، شاید آج کے زمانے میں اس کو سلیپنگ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔
کہ ایک آدمی پیسہ لگائے اور دوسرا آدمی کام کرے، جو کام کرے گا اس کا پیسہ نہیں ہے، صرف وہ کام کرے گا، ایک انویسٹر ہوگا اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوگا، تو اس کو شریعت کی زبان میں عقد مضاربت کہا جاتا ہے۔ یہ عقد مضاربت ام المومنین کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دادا جان کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب کی پرورش میں تھے، تو ایک وقت واپس وہ آیا جبکہ آقا علیہ السلام کی عمر پاک 25 برس کی ہو چکی تھی۔ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا تم اپنے چچا جان کی غربت کو دیکھ رہے ہو اور قحط سالی نے مزید مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور میرے پاس اب اتنا مال نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر سکوں۔ سنا ہے تجارتی قافلے ملک شام جا رہے ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد دوسرے لوگوں کو تجارت کا پیسہ دے کر، سامان دے کر تجارت کرواتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارا جو تجارتی سامان ہے جس طرح تم دوسروں کو دیتی ہو مجھے دے دو، تاکہ میں اس تجارتی سامان کو لے کر ملک شام جاؤں اور نفع کما کر جو بھی نفع ہو ہم آپس میں بانٹ لیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں خود ان کے پاس سائل بن کر جاؤں اور ان سے اس بات کے تعلق سے کہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلها ترسل الی فی ذلک، شاید وہ خود کسی کو مجھے اس معاملے میں بلانے بھیج دے، اس لیے میں آگے سے تو نہیں جاؤں گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا انی اخاف ان تولی غیرک وتطلب امرا مدبرا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید وہ کسی دوسرے کو اپنے کاروبار کے لیے تیار کر لے اور پھر تم ایسی بات کو ڈھونڈو جو تم سے پیٹ پھیر چکی ہو، بات ہاتھ سے نکل چکی ہو، یعنی کسی دوسرے کو اس نے پارٹنر بنا لیا، تو پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ چچا اور بھتیجے میں یہ بات ہوئی، ہوتے ہوتے یہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، آپ کی شرافت، نجابت، آپ کی بزرگی اور آپ کے تعلق سے بہت ساری تعریفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکی تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام مشہور تھے، صادق و امین کے لقب سے ملقب تھے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے آپ بھی بڑی پرہیزگار تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ اتنی پاک باز تھی، امانت دار، دیانت دار اور حسن سیرت اور حسن صورت کے ساتھ ساتھ غریب پرور تھی، غریبوں کا بڑا لحاظ رکھا کرتی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کی بات ام المومنین تک پہنچی تو انہوں نے خود نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ میں دوسروں کو مال تجارت دیتی ہوں اور ان سے اتنا اتنا نفع میں طے کرتی ہوں، اگر آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں تو جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل میں آپ کو دوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ آپ خوش ہوئے، رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے چچا کو یہ باتیں آ کر بتائی تو جناب ابو طالب کو بھی اس سے کافی مسرت ہوئی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کی تجارتی قافلے کے ساتھ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ تجارتی قافلے کو لے کر گئے، کئی اونٹوں پر ان کا مال تجارت لادا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ ام المومنین نے میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کر دیا اور کہا کہ دیکھو پورے راستے ان کا خیال رکھنا اور ان کی ہر بات ماننا اور ان کی رائے سے کبھی بھی مخالفت نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور پورے ملک شام کی تجارت کے سفر میں آقا علیہ السلام کی ہر بات کو انہوں نے دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبیلے کے اس تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچے، اور ملک شام میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ گئے جناب ابو طالب کے ساتھ، اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال تھی اور اب یہ 25واں سال عمر مبارک کا تھا۔ اس عرصے کے بعد اب آپ جا رہے تھے، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ شہر بصرہ میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ کے سامنے رکا کرتا تھا، اور وہاں ایک دن اسٹے کرنے کے بعد، رکنے کے بعد یہ لوگ ملک شام کے مزید شہروں کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے میں تشریف فرما تھے وہ قافلہ بھی وہاں پر رکا، لیکن 13 سال کی عمر میں جس راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس راہب نے تمام قافلے والوں کی دعوت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا، اب وہ وہاں سے کہیں اور جا چکا تھا۔ یہاں ایک دوسرا راہب آ چکا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ یہ نستورہ بھی اپنے گرجا گھر میں رہا کرتا، بغیر ضرورت اس سے باہر نہ نکلتا، لیکن جب اہل مکہ کا قافلہ اس کے گرجا گھر کے سامنے کی طرف سے گزرنے لگا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان دیکھی۔ وہ قافلہ وہاں قیام پذیر ہوا اور تمام سایہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر ایک درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں نستورہ نے چونکہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو اس نے دیکھا تھا کہ 2 فرشتے دھوپ میں آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخصیت جو درخت کے نیچے آرام فرما ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی کے بھتیجے ہیں اور ایک قرشی نوجوان ہیں جو بڑے صادق و امین ہیں۔ نستورہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سنا کہ یہ مکہ کے ہیں اور یہ سنا کہ یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننے کی اور حرص پیدا ہو گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب آیا، اور جب قریب آیا تو اس نے فوراً آپ کو پہچان لیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو مخاطب کر کے کہنے لگا آمنت بکا، میں آپ پر ایمان لایا، واشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ ذات ہیں جس کا ذکر اللہ نے توریت میں فرمایا ہے۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کو اٹھایا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو اس نے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں فلما رأى الخاتم قبلہ، تو جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا اسے بوسہ دے دیا، اسے چوم لیا، وقال اشہد انک رسول اللہ، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے وہی رسول ہیں، النبی الامی الذی یبشرک،
عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے وہی رسول نبی امی ہیں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ نستورہ کہ ان تاثرات کو جب میسرہ جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خادم تھے، غلام تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تاجرین کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے، اور جو سامان لے کر آئے تھے اس سارے سامان کو بیچا، اور پھر اس کے بدلے میں جو وہاں کی ایجادات تھی، پیداوار تھی، ان چیزوں کو خریدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امانت اور دیانت اور آپ کے وجود پاک کی برکت کا یہ اثر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوگنا فائدہ عطا فرما دیا، دوگنا نفع عطا کیا۔ جتنا نفع وہ ہر سال کمایا کرتی تھی اس سے 2 گنا نفع اللہ کے محبوب کی برکت سے حاصل ہوا۔ کاروبار بڑی صداقت اور بڑی امانت اور دیانت داری سے کیا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور دیانت اور امانت کا صدقہ تھا۔ کاروبار کے درمیان، کسی چیز کو بیچنے کے درمیان ایک شخص سے کوئی چیمی گوئی ہو گئی، تو چونکہ وہاں کے عموماً لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے نہ تھے، لیکن مکہ سے جو لوگ آتے تھے وہ بتوں کے پجاری ہوا کرتے تھے، تو اہل شام اگر ان کو قسم دیتے تو یہی کہہ کر دیا کرتے تھے کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ تو ایک بات میں آپ سے کسی تاجر کا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس تاجر نے آپ سے کہا کہ میں تمہیں لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اگر صحیح بولو گے تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لات و عزیٰ کو نہیں جانتا، میں ان کی قسم یاد نہیں کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کا نام اس تاجر نے آپ کی زبان سے سنا تو اس نے کہا کہ اب مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر قسم کے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا قافلہ جو چند ہی مدت میں کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارحاسات، نبوت سے پہلے ایسی باتیں دیکھی جو اعلان نبوت سے پہلے تھی اور خرق عادت تھی۔ میسرہ دیکھ کر حیران تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے ایک منزل پہلے مقام مرہ زہران پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ جاؤ، تم قافلے سے پہلے چلے جاؤ اور اپنی مالکہ سے، سیدہ سے کہہ دو کہ قافلہ آنے والا ہے، اور انہیں قافلے کی کامیابی کی بھی خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قافلے کو بڑا نفع عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے تجارت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قافلے کی ساری کارستانی سنائی اور کتنا نفع ہوا یہ ساری باتیں انہیں بتا دی۔ چونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قافلے کا شدت سے انتظار تھا، اس لیے قافلے کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور قافلے کے آنے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تو ام المومنین نے بھی دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دھوپ شدت کی ہے تو 2 فرشتے آپ کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا رکھا ہے۔ حضرت ام المومنین نے جب یہ بات دیکھی، پہلے سے متاثر تھی اور آپ کے اخلاق کریمہ کی پابند تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ کاش میں ان کی بیوی بننے کی سعادت کو حاصل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان حالات کو آگے بڑھایا۔ بہرحال وہ آئندہ کل کی تقریر میں آپ سماعت فرمائیے گا۔ یہاں میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تجارت یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. انسان کی روزی کا تعلق عموماً اس کے کام کاج سے ہے. وراثت میں ملنے والا مال ہر کسی کو نہیں ملا کرتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو آدمی صرف وراثت کے مال ہی پر اکتفا نہیں کرتا ہے. کسی نے اگر کسی کو گفٹ دیا ہے، مدد کی ہے، تو اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وراثت کا مال اگر ملا ہے تب بھی، اور وراثت میں نہیں ملا ہے تب بھی، انسان اپنے ذریعہ معاش کے لیے، اپنے رزق کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کوششیں کرتا ہے. اور اسلام ایک ایسا مہذب مذہب ہے کہ جہاں پر کسی بھی گوشے کو اسلامی تعلیمات سے خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. صرف اسلام وہ مذہب نہیں کہ جس نے صرف بندوں کو اللہ عز و جل کی عبادت کا ذوق و شوق دے کر انہیں نماز روزوں کے طریقے بتائے، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ایک انسان زندگی کے جن جن مرحلے سے گزرتا ہے، اسلام نے ہر ان مرحلوں پر مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک قوانین کو بیان کیا، اور قرآن کریم انہی احکام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. احکام اللہ نے نازل فرمائے، اور پریکٹیکل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ کی زندگی مبارکہ پر ان احکام کو نافذ کر کے رہتی دنیا تک انسان کو انسانیت سکھائی، اور انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کو کیسے ملحوظ رکھنا ہے اور کیسے ان کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے کلام کے ذریعے ارشاد فرمائی ہے. تو تجارت ایک بزنس جس کو شاید عام لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تجارت تو انسان کا ایک پیشہ ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اس پر اس کی کیا قید و بند ہو سکتی ہے. لیکن نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے تجارت کے احکام بیان کیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت کے طور پر ہو تمہاری آپسی کی رضامندی کے ساتھ، آپسی کی رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کو بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ. ایک دوسرے کے مال کو ناحق کھانا، عموماً آدمی یہی سمجھتا ہے کہ کوئی کسی کا مال چھین کر کھا لے یہ ناحق کھانا ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے یہ ناحق کھانا ہے. بلکہ اس ناحق میں کئی چیزیں داخل ہیں. ہم اگر کاروبار شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں کرتے اور جس کے سبب اہل حقوق کے حقوق مارے جاتے ہوں تو یہ بھی ناحق مال میں شمار کیا جائے گا. رشوت کے ذریعے ہو، سٹے بازی کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، تو ان طریقوں کو بھی ناحق مال کھانا کہا جائے گا. آج آپ دیکھیں دنیا کے عمومی کاروبار جو بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں سود کی لعنت اور سود کی ملاوٹ سے محفوظ نہیں ہوتے. بڑے بڑے تاجرین اور بزنس مین جو اپنے کاروبار کو چمکائے ہوئے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پس منظر سود ہی ہوا کرتا ہے. اس کے بغیر وہ دنیاوی وہ ترقی جسے وہ چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اسلام ایک مہذب مذہب ہے جو ان سارے طریقوں کو ختم کر کے دنیا کے اندر معیشت کا ایک بہترین نظام قائم کرنا چاہتا ہے. 150-200 سال پہلے سے دنیا کے کچھ مقتدر لوگوں نے یہ مشورہ کیا
کہ ہم دنیا سے غریبی کو مٹائیں گے، اور دنیا سے غریبی کو مٹانے کے کئی راستے انہوں نے نکالے، کئی طریقے نکالے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، غربت کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے لوگوں نے جو طریقے ایجاد کیے انسان کو مالدار بنانے کے، وہ طریقے ایسے ہیں کہ جس میں ایک شخص تو مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو سیٹ ہے وہ سیٹ سے سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو مزدور ہے اس کا پورا خاندان مزدوری ہی میں مستغرق ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے وہ طریقے سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف، اسلام کے خلاف ہیں۔ اس لیے لاکھ وہ کوشش کر لیں کبھی بھی دنیا کو غربت سے نجات نہیں دلا سکتے ہیں۔ دنیا غربت سے نجات اسی وقت پا سکتی ہے جبکہ وہ شریعت مطہرہ کو فالو کرے، اور اسلام نے اس کام کو کر کے دکھایا ہے۔ اسلام کی تاریخ اور ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جن ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا اور ان ملکوں کے لوگوں نے اسلامی احکام پر عمل کیا، تو ماجرا ایسا پیش آیا کہ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ان حکومتوں میں نہ تو کوئی مقروض ہوا کرتا تھا، نہ کوئی کامل مستحق کے زکوٰۃ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کا 2 سالہ دور ایسا گزرا کہ آپ جب حکومت پر بیٹھے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آج ہندوستان کا بچہ مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ایسی ہی پوزیشن اس وقت تھی، لیکن جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے تو حال یہ ہو گیا کہ 2 سال کے اندر آپ کی برکت سے اور اسلامی شریعت مطہرہ کو فالو کرنے سے لوگوں کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ آپ کے عاملین کہتے تھے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے زکوٰۃ تو وصول کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ کس کو دیں، کوئی مستحق کے زکوٰۃ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نظام اسلام نے قائم کیا تھا، یہ اسلامی مملکت میں نظام قائم ہوا تھا جس میں ہر شخص سے غریبی کو دور کر دیا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں میں تجارت کو اسی لیے رکھا گیا تاکہ محبوب کی دیانت داری، امانت داری اور کاروبار کی سوچ اور فکر یہ ایک مسلمان کو کونے میں صرف کونے میں نہ بیٹھنے دے، بلکہ وہ دیکھے کہ میرے آقا نے بزنس بھی کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ کی ہے۔ تو اس لیے ایک امتی یہ چاہے گا کہ میں اپنے آقا کی سیرت کے اس پہلو کو اپنانا چاہوں اور انہی کی امانت اور دیانت کے ساتھ اپنانا چاہوں، تو یقیناً سیرت مبارکہ سے اسے بہت سے راستے مل جائیں گے اور پھر اس کی زندگی ایک بہترین خوشحال زندگی بن سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے آپ دنیاوی ترقی کے لیے اور دنیاوی کاروبار کے لیے قسم قسم کے کورس کرتے ہیں، آج کوئی بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے، اس نے اگرچہ 2 4 کا آنکڑا پڑا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو MBA بناؤں، بزنس کا طریقہ سکھاؤں، طرح طرح کے اصول اسے یاد کراؤں۔ یہ ایک بزنس مین کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی یہ سوچ نہیں بن پاتی کہ چلو اس نے دنیاوی کورس کر کے ڈگری حاصل کر لی، لیکن کیا اسے حلال سے حرام کو الگ کرنے کا طریقہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ MBA کا کورس، یہ دنیاوی جتنے بھی کورسز ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمریں 200 300 سال پرانی ہو اور یہ ان زمانوں سے یہ کورسز چلتے ہوں، لیکن بحمدہ تعالی اسلام نے جو بیع و شراء کے مسائل بیان کیے ہیں، یہ بیع و شراء کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل اور تجارت کی کامیابی کے پہلو جو اسلام نے بیان کیے ہیں، اس کی عمر 200 300 سال نہیں ہے، بلکہ شاید اگر کوئی اس بات کی طرف تحقیق کرے تو وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوگا کہ کاروبار کی سب سے پہلے بہترین مسائل اور طریقے جس سے لوگوں کے حقوق کو پامال ہونے سے بچایا جائے، ایک
گھاٹا کھانے والے کو گھاٹے سے بچایا جائے، ایک بزنس مین جو مارکیٹ میں بیٹھ کر لوگوں سے زیادہ نفع لیتا ہے اس کو زیادہ نفع لینے سے روکا جائے. اس کے سارے قانون اور اس کے سارے طریقے سب سے پہلے اگر کسی نے بیان کیے ہیں تو وہ اسلام ہے. ایک ایک طریقے کو بیان کیا گیا، ایک ایک بات کو بیان کیا گیا. کس سے دھوکے سے آپ بچو گے، کن چیزوں سے دھوکوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور پھر ساتھ میں آخرت کے معاملے کو بھی برقرار رکھا گیا کہ دیکھو کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو پامال نہ کرنا، بلکہ جو چیز تمہارے کاروبار سے آ رہی ہے اس پر غور و فکر کرنا کہ یہ حلال کا لقمہ ہے یا حلال کا نوالا ہے. متعدد مقامات پر اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر وہ اس کو صدقہ کرے تو وہ صدقہ بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کو خرچ کرے تو اس میں اس کے لیے برکت بھی نہیں رکھی جائے گی، اور اگر وہ چھوڑ کر مرے گا تو اس کے لیے وہ مال جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائی تاکہ دنیا کمانے میں کوئی اپنی آخرت کو نہ بھول جائے کہ بھئی مال کثیر تعداد میں آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ ان حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اسے غور کرنا ہے کہ مال آ رہا ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس مال کے آنے سے کسی اہل حق کا حق تو نہیں مارا گیا ہے، کسی گراہک کا حق تو نہیں مارا گیا ہے، کسی کو میں نے غلط مال صحیح مال بات بتا کر غلط مال تو میں نے نہیں بیچ دیا ہے. ان ساری چیزوں پہ اسے غور کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سعد، غذا کو پاک کر لو، اپنی غذا کو، اپنی خوراک کو، جو تم کھاتے ہو. اب کھانے سے مراد صرف یہی نہیں کہ انسان جو دونوں ٹائم کھانا کھاتا ہے، بلکہ کھانا چونکہ انسان کی اہم ضرورت ہے اس لیے ہر جگہ کھانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر ساری چیزیں مراد ہوتی ہے، چاہے وہ انسان پہنتا ہو، چاہے سفر کرتا ہو، چاہے جو ہے تفریح گاہوں میں اسے جو ہے خرچ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. ورنہ لوگوں کے نظریات ایسے ہیں. ایک صاحب ہم کو ملے بہت پہلے، شیئر بازار کا کاروبار کرتے تھے. ہم نے کہا شیئر بازار تو حرام ہے، یہ سٹے کی شکل رکھتا ہے، اور یہ گویا کہ سٹا کھیلنا یا شیئر بازار میں پیسہ لگانا دونوں ایک ہے. تو کہا حضرت جو بھی پیسہ آتا ہے میرے پاس میں اس کو سال میں ایک بار فیملی کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں اور وہ پیسہ وہیں خرچ کر دیتا ہوں، اور اپنا گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہ تو روزانہ جو دکان سے آتا ہے اس سے بنتا ہے. تو لوگ صرف حرام کو یہی سمجھتے ہیں کہ حرام کھانے میں نہیں آنا چاہیے، بس حرام کا پیسہ آپ دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہو، انویسٹ کر سکتے ہو. تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے جہاں بھی فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اس میں صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ بھائی حلال کھاؤ. مطلب یہ ہے کہ حلال کھاؤ، حلال پہنو اور حلال مکانات میں رہو، جائز چیزوں میں رہو. ایسے نہ رہو کہ جس سے تمہارے معاملات میں خرابی پیدا ہو، دل مردہ ہو جائے، کالا ہو جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. مستجاب الدعوات کا مطلب کہ تمہاری دعا جب بھی تم کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. نبی مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر تم اپنی غذا کو پاک کر لو. پھر فرمایا والذی نفس بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل مقبول نہیں ہوتے ہیں.
40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا، حرام سے بڑا ہو، اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی امت کے لیے کہ کاروبار کرنے جاؤ تو ایک ایک روپے کا حساب رکھو کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک مقام پر اور فرمایا سچے تاجر کی تعریف کرتے ہوئے کہ آخرکار سچے تاجر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام اعلیٰ نبینا علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ان کی جماعت کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو سچا تاجر ہے۔ اور سچا تاجر کون ہوتا ہے؟ سچا تاجر وہی جو اپنے کاروبار کو امانت داری اور دیانت داری سے کرے۔ اب ہر کاروبار کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو جو بھی وہ کاروبار کرتے ہیں ان کاروبار کے حوالے سے اپنی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ یہ اس کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل حاصل کرنا فرض، تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل حاصل کرنا فرض، کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے مسائل کو حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر بغیر جانکاری کے وہ کاروبار کر رہا ہے تو پھر اپنے کاروبار کو وہ حرام سے نہیں بچا پائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے اس دور پرفتن میں یقیناً معاملہ ایسا کر دیا گیا ہے کہ دین کو دنیا سے دور کر دیا گیا اور دنیا کو دین سے دور کر دیا گیا ہے۔ ورنہ جو دیندار ہوتا تھا وہی بزنس مین بھی ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا وہی کاروباری بھی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ پابندی لگائی تھی کہ بازار کے اندر اگر کوئی کاروبار کرے گا تو وہ عالم کرے گا، بازار میں کوئی کاروبار کرے گا تو عالم کرے گا، کیونکہ عالم ہی کو تو کاروبار کے طریقے معلوم ہوں گے، شریعت کے مسائل اسے معلوم ہوں گے، اور جو علم والا نہیں ہے تو وہ بازار میں حلال کو حرام کر دے گا اور اسے پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ غیر عالم کو ان کے زمانے میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کا الٹا کر دیا کہ عالم کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کاروبار کرنے بیٹھ بھی جائے تو پھر لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے کہ ان کو بڑی ہائے ہائے ہو گئی ہے، دنیا ان کے دل میں سما گئی ہے۔ ایک امام صاحب کا مسئلہ تھا، بیچارے وہ امامت بھی کرتے تھے، امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور اپنی دکان بھی چلاتے تھے، اور دکان مسجد کے پاس ہی تھی۔ تو ہم ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گئے تو ٹرسٹی ہم کو کہنے لگے، حضرت جب یہ دکان چلائیں گے تو پھر نماز کیسے پڑھا پائیں گے؟ میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، نماز کیسے پڑھا پائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر تجارت کرتے تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ وہ تو صحابہ کرام نے ان کی تجارت چھڑوائی کہ اے امیر المومنین، اب آپ اسلام کے بادشاہ بن گئے، آپ اگر تجارت کرنے کے لیے بازاروں میں جاؤ گے، ادھر ادھر تجارت کے لیے گھومو گے، تو پھر اسلام کا جو یہ نظام ہے یہ کون سنبھالے گا؟ تو آپ نے کہا پھر میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ کو مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے تنخواہ کو مقرر کر دیا گیا، اور پھر آپ نے تجارت بند کی۔ تو لیکن ابتدا میں تو تجارت بھی کی، نماز بھی پڑھائی، لیکن ایک امام پر جو ذمہ داری ہے، اب اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تجارت کرتا ہے، جبکہ وہ تجارت کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہے، امامت کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی امام امامت کرتا ہے تو امامت کے بھی بہت سے حقوق ہے۔ شریعت مطہرہ کا پابند ہونا سب سے پہلی اس کی شرط ہے کہ شریعت مطہرہ کا وہ پابند ہو، شرعی مسائل کا جاننے والا ہو۔ یہاں آپ جیسے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جو معیار رکھا ہے کہ اگر کسی امام کو شریعت کی مخالف ہونے کی وجہ سے نکالنے کے لیے کہا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بیچارہ غریب ہے، کہاں جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، کہ آپ اپنے کاروبار میں ایسے شخص کو رکھو گے تو پھر اپنی مسجد کے لیے آپ ایسے امام کو کیوں رکھتے ہیں کہ جس کو شریعت مطہرہ کے اصول سے واقفیت نہیں ہے؟ تو بہرحال امام مت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس منصب کے لائق ہونے کے لیے بھی کچھ راستے ہیں، اس راستے سے
اس کو گزرنا پڑتا ہے، جب وہ اس لائق ہوتا ہے تبھی امامت کے لائق ہوتا ہے وہ۔ تو اگر امامت کے منصب میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور اگر کاروبار بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا ہر کاروباری آدمی کو اپنے کاروبار کے حوالے سے مسائل دینیہ سیکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی بات حرام ہوئی اور وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں گیا اور عذاب الہی کا سبب بنا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بات اور یہ عذر کارگر نہیں ہوگا کہ ہمیں مسائل معلوم نہ تھے، اس لیے کہ نہ جاننا شریعت میں عذر نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے تمام مسلمانوں پر علم دین کو اپنی ضرورت کے مطابق سیکھنا فرض فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنی ضرورت کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ لہذا ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ ضرورت کے مسائل سیکھے، اپنے کاروبار کو ایک مرتبہ جس طرح آپ گورنمنٹ سے اسکین کرواتے ہیں شریعت سے اسکین کروائیں کہ ہمارا یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا سی دنیا کی لذت پیارے اسلامی بھائیوں آخرت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں انہی باتوں کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات بیٹھے رہیں۔